السلام علیکم. طلال چودھری المشہور تنظیم سازی والے، ان کو مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا ہی خاص قسم کا ترجمان مانا جاتا ہے، اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب جو کوئی اور نہیں کر سکتا تو ان کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جب باقی لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی اتنی غلیظ اور اتنی گندی زبان ہم تو نہیں استعمال کر سکتے. ویسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں نون لیگ میں، لیکن جہاں باقی لوگ یہ کہیں کہ مریم صاحبہ نہیں، ہم نہیں، تو وہاں طلال چودھری کا استعمال ہوتا ہے. اب طلال چودھری نے پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر آپ دیکھیے کہ وہ حرکت کی ہے کہ جس پر مریم نواز صاحبہ یا ان کے گرد یا میاں نواز شریف یا دیگر لوگ تو بڑے خوش ہوں گے، لیکن پوری قوم سیخ پا ہے. اور ان کے ساتھ وہ ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف جو سینئر صحافی ہیں، دیگر لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے طلال چودھری کے ساتھ. باقاعدہ پی ٹی وی پر ان کو دکھایا گیا، ان کی نشر کی گئی ہے، اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہی استعمال رہ گیا ہے سرکاری ٹی وی کا. یہاں پر اسی طرح اپنے مخالفین کے خلاف فتوے ہی دینے ہیں، اور ویسے پیمرا کے نوٹس آ جائیں گے، ویسے بڑا کچھ کہا جائے گا، جی عمران خان کی تقریر نشر نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. لیکن یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب طلال چودھری نے غلیظ ترین گالیاں، گندی ترین زبان جو ہو سکتی ہے، وہ جو آج تک کبھی نہیں ہم نے کسی بھی طرح نہیں سنی جناب، سرکاری ٹی وی پر دور کسی اور چینل پر بھی نہیں. اب کہاں کا ڈیلنگ میکنزم جو سرکاری ٹی وی ہے، جس کے جو خرچے چل رہے ہیں، جو ان جیسوں کے لیے چل رہے ہیں، وہ آپ کے میرے بجلی کے بلوں سے بھی کاٹے جاتے ہیں. یعنی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے چل رہا ہے جو سرکاری ٹی وی. وہاں پر کام کیا ہو رہا ہے؟ سرکاری سطح پر جا کر گالیاں، یہ سرکاری گالیاں کہیں ان کو، اور اتنی گندی گالیاں، یعنی لفظ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے وہ. اور یہ اب سب نے جناب اس کی مذمت شروع کی ہوئی ہے، اور چند ہی گھنٹوں میں آپ دیکھیں کہ طلال چودھری صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئی. جو لانچنگ کی تھی طلال چودھری صاحب کی، وہ الٹی پڑ گئی ہے، اور اب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وسیم عباسی صاحب، یہ سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیڈ نیوز، وی نیوز، یو ایس اے ٹوڈے کے ساتھ وابستہ رہے، دا نیوز کے ساتھ، جیو نیوز اردو کے ساتھ، فل برائٹ ہے جی، اور دیگر اداروں میں بھی کام کیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی گالیوں بھری زبان قابل شرم ہے، یہ بھی شرم دلا رہے ہیں جی طلال چودھری کو. پھر شاہد اسلم صاحب، حال ہی میں ان کی بھی گرفتاری ہوئی تھی کہ جی ان کو بھی جوڑ دیا گیا. وہ جو 13 ارب روپے کے اثاثے باجوہ صاحب کے سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شاہد اسلم صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. اب شاہد اسلم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حیران کن طور پر یہ سب پی ٹی وی نے بغیر سینسر کیے چلا بھی دیا، بغیر سینسر کیے. کوئی شرم کوئی حیا پی ٹی وی کرتا دھرتاؤں کو، کوئی شرم. اب کس کے انڈر ہے جی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کے انڈر ہے. یعنی کام یہ ہے گالم گلوچ، انہوں نے یہی کیا ہے 12 مہینے میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک سال میں ان کی کارکردگی یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی کا یہی استعمال ہو رہا ہے. فتوے دلوانے عمران خان کو جان سے مارنے کے، مذہب کی توہین، وہ ساری کیمپین. اب یہ کیمپین گالیوں کی شروع کی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں اخلاقیات اور فلاں. ان سے گھٹیا اور گندی اور غلیظ زبان آج تک کسی نے استعمال نہیں کی، آج تک. پہلے بھی تھا، پہلے جی وہ جی جوش خطابت میں کہہ دیا، وہ تقریر کر رہے تھے عابد شیر علی اور فلاں اور یہ اور وہ. ابھی آپ دیکھیے مرتضیٰ جاوید عباسی نے چیف جسٹس کو گالی دے دی، وزیر تعلیم اس کو لگایا ہوا ہے. وہ تعلیم گالیاں کی دے گا، گالیاں ہی دے رہے ہیں رانا تنویر. پھر اسی طرح آپ دیگر لوگ دیکھ لیں، نون لیگ میں اور بہت سے مل جائیں گے. اچھا شیخ روہیل اصغر صاحب، ان کی بڑی وائرل ہوئی تھی گالیاں. اب یہ سنیے ذرا، کیونکہ میں تو نہیں بول سکتا، مگر آپ کیا کریں کہ جب تک بتائیں گے نہیں آپ کو کیا. کیونکہ میں نے اپنی ٹیم کے ایک شخص کو کہا جب یہ آیا، میں نے کہا یار یہ انہوں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو تو یہ کہ جی ان کے الفاظ سن لیں تاکہ یقین آ جائے کہ جی انہوں نے اتنے گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی ہے. پہلے تو پتہ نہیں یوتھیا اور وہ بھی گندی گالیوں سے نکلے الفاظ یا ان سے جڑے الفاظ اور مرانڈو اور اس طرح کی باتیں. اور اب سنیے. آئی تھی تو ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کنسلٹنسی کر رہا تھا، کنسلٹنسی. اب یہ جو آڈیو تھا نا معاملہ، وہ جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو آئی ہے، تو وہ آپ دیکھیں اس پر یہ کہہ رہے تھے کہ جی کون ہے جو سب سے گھٹیا اور گندی اور غلیظ زبان استعمال کرے، گالیاں دے سکے، ہم براہ راست پی ٹی وی پر دکھانا ہے. اکیلے ہیں، کوئی اس طرح نہیں. وہاں پر جناب ٹی وی پہنچے گی، ٹی وی کے کیمرے بھی پہنچیں گے، ڈی ایس این جی بھی پہنچے گی، سب کچھ پہنچے گا جی. مریم اورنگزیب صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، جس طرح ہر وقت جاتی عمرہ کے باہر جناب پی ٹی وی کو ہونا چاہیے، کہاں مریم صاحب آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، وہ سب اس طرح طلال چودھری کے لیے اسپیشل کیا گیا تھا. اب وہ آڈیو تو کام پیچھے رہ گیا. یہ دیکھیے، اب جو کنڈیم نہیں کرے گا مجھے بتائیں وہ کیا ہے. پھر وہ یا ٹاؤٹ صحافی پھر یہ کہتے ہیں جی فلاں ہے فلاں ہے. وہ ٹاؤٹس تو ان کے ہیں وہ سارے.
ہو جا کے زمان پارک میں، آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، آپ ہی چلے جایا کریں. کنسلٹینسی باپ کرتا ہے اور اس کی پیمنٹ ٹکٹوں کی صورت میں بیٹا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی تمہاری عورتیں تو وہاں جاتی ہیں، کہتی ہیں عمران خان ہاٹ ہے، وہ بڑا کرش ہے ہمارا، اور یہ وہ تم بھی جا کر یہی کام شروع کر دو، اور وہ لفظ اف تم کیا بن جاؤ. یہ جو لفظ تم استعمال کر رہے ہو، اسی طرح ہی تمہارا والد بنتا رہا ہے عمران خان کے لیے. سابق چیف جسٹس کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تمہارا باپ یہ بنتا رہا ہے، چے کا لفظ جو ہے، چے سے جو بنتا ہے وہ. اور پھر کنسلٹینسی پارک میں آپ سب کی گھر والیاں تو جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، آپ ہی چلے جایا کریں. کنسلٹینسی باپ کرتا ہے اور اس کی کنسلٹینسی کا اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے. کھڑے ہو جا کے اب یہ زمان دیکھیں پارک دال والی گالی بھی جناب ہوتا ہے. کھڑے ہو جا کے زمان پارک میں آپ، اور یہ ساری لینگویج یہی ہے، یہ دال سے اور یہ جناب چے سے، یہی ان کا جناب کام ہے، یہی رہ گیا ان کا کام، اور کوئی کام نہیں آتا ان کو. اسی چیز کا اب جب موقع ملے گا ان کو اسی چیز کا وزیر لگایا جائے گا. باقی پریس کانفرنس تو ہی کر رہے ہیں. مونا عالم صاحبہ یہ بھی سینئر صحافی ہیں، پی ٹی وی پر بھی کام کرتی ہیں، کہتی ہیں اسٹیٹ ٹی وی بینگ یوزڈ ٹو پریچ ابیوزز بائی مسٹر طلال چودھری انڈر مریم اورنگزیب. واچ few months ago blasphemy card was also played out on PTV by Javed Lateef صاحب. what a fall. پھر جناب اے آر وائی نے تو باقاعدہ اس پر، اور تمام اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے چینلز ہوں، اخبارات ہوں یا ویب سائٹس، وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا جناب کہ کتنے گھٹیا الفاظ کا استعمال ہوا ہے. گھٹیا لفظ بھی نہیں صحیح، یہ تو گالیاں ہیں، غلیظ گندی گالیاں. طلال چودھری کرٹیسائزڈ فار یوزنگ فاؤل لینگویج آن نیشنل ٹیلی ویژن. اب کیا کریں ہم، اپنے بچوں کو پی ٹی وی بھی دکھانا بند کر دیں جناب. پی ٹی وی کوئی نہ دیکھے کیونکہ اتنی غلیظ اور گندی گالیاں وہاں پر آ رہی ہوتی ہیں. پی ٹی وی میں اب یہ کام ہوتا ہے. اچھا جی، پھر اس پر بہت سے صارفین نے بہت کہا ہے، اپنے غم کا، غصے کا اظہار کیا ہے. اگر اس طرح کی گفتگو کسی نجی چینل پر کوئی پی ٹی آئی رہنما کرتا تو اب تک اس چینل کی شامت آ چکی ہوتی. نیشنل ٹی وی پر طلال چودھری گھٹیا گفتگو، اور سوشل میڈیا پر اب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا حرکت ہے. اس پر سینئر صحافی اسد کھرل نے کہا ہے کہ جی ان کو 7 خون معاف ہیں. اب پیمرا کہاں ہے؟ اگر اس طرح کی گفتگو کسی نجی چینل پر کوئی پی ٹی آئی رہنما کرتا تو جناب پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگوں نے، اویس گیلانی صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا جی بندے کا تعلق نون لیگ سے ہو اور ایسی بازاری نیچ زبان استعمال نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. پیمرا کی طرف سے انہیں خصوصی استثناء حاصل ہے. پھر جی ایک صاحب ہیں، انہوں نے لکھا جی پاکستان ٹیلی ویژن بے حیائی پھیلانے لگا اور پیمرا ستو پی کے سو رہا ہے. اماد یوسف یہ اے آر وائی سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمین، پی ایم این لیڈر مسٹر طلال چودھری صاحب آن نیشنل ٹیلی ویژن آف پاکستان. چودھری مختار احمد یہ کہہ رہے ہیں جی تنظیم ساز طلال پلید تمام حدیں پار کر گیا. پریس کانفرنس میں انتہائی غلیظ اور گندی گالیاں نکالتا رہا. نون لیگ کا یہی وتیرہ رہا ہے. اب پیمرا بھی ستو پی کے سو رہا ہے، اور 130 نمبری بھی. اچھا جی، ایک یہ میر محمد علی خان صاحب ہیں، یہ اکانومسٹ بھی ہیں، بزنس مین ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان ٹی وی پر طلال چودھری لفظ جو مطلب چے وا اور آگے ڈاٹ ڈاٹ استعمال کر رہا ہے اور پیمرا سو رہا ہے. یہ پاکستان کا نیشنل چینل ہے، کہاں آ گیا ہے پاکستان. ایک اور صارف ہیں جی احمد، انہوں نے لکھا پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پر طلال چودھری گالیاں سنیں، اب کہاں ہے پیمرا. تو یہ دیکھیں اب لوگ، یہ اب مجھے بتائیں کیا ساکھ رہ گئی، کیا کس منہ سے اب یہ کسی پر کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں ایسی بات کر رہا ہے، فلاں بد تہذیب ہے. بد تہذیب کا لفظ ہی اب اس میں تو پھر بھی تہذیب آ جاتی ہے. یہ بد سے بد ہے بس، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. تہذیب تو یہاں کہیں بد تہذیب ہی نہیں کہہ سکتے، بدتمیزی بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں بھی تمیز آ جائے گی. یہ صرف بد کا ہی لفظ کہا جا سکتا ہے. اچھا، طلال چودھری المعروف تنظیم سازی قومی ٹی وی پر جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی تربیت اعلیٰ معیار پر کی. یہ بشارت راجہ، یہ بھی سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں. اب آپ سوچئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ ہیں جی جو زبان استعمال کریں، اس سے بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے کی تربیت اعلیٰ معیار کی ہے. اب آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. اچھا، ثناء اللہ خان یہ جناب ڈان سے وابستہ ہیں، چیف رپورٹر ڈان نیوز اسلام آباد. یہ کہہ رہے ہیں جی پیمرا سویا ہوا ہے. وہ پیمرا کو رپورٹ کرتے ہوئے ٹیگ کرتے ہوئے کہتے ہیں. ندیم رضا یہ بھی سینئر صحافی ہیں، ڈائریکٹر نیوز لیول پر پاکستان کے زیادہ تر چینلز میں یہ کام کر چکے ہیں، جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہاں پر. یہ کہتے ہیں ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے. سرکاری ٹی وی پر حکمران جماعت کے رہنما کو دیکھیں. اب وہ لفظ بھی انہوں نے لکھے ہے، چے سے جو ہے، پھر دال سے جو گالی ہے وہ یہ لگا رہا ہے.
لیکن پی ٹی وی سب نشر کرتا رہا. انتظامیہ اور اخلاقیات دونوں کا جنازہ پڑھا یا اور پیمرا تالیاں بجاتا رہا. پی ٹی وی کو حکومتی مشینری کی بجائے ریاست کا ادارہ ہونا چاہیے. یہ بس خواہش ہے جی, کہاں ریاست کا ادارہ, یہی تو مافیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا غلام بناؤ. علی ممتاز, یہ بھی صحافی ہیں جی, اینکر ہیں. تنظیم سازی کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جانے والے طلال چودھری پی ٹی وی پر اپنے جملوں سے نالیاں صاف کرتے ہوئے, ذرا چیک کیجئے. وسیم عباسی, میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے کہا جی ایسی گالیوں بھری زبان قابل شرم ہے. امیر عباس, یہ ایم ڈی ہیں سچ ٹی وی کے, سینئر صحافی, اینکر پرسن, کہتے ہیں ایک طرف عوام کے پیسوں سے چلنے والا ریاست کا ترجمان پی ٹی وی روزانہ مخالفین کے خلاف ایسے شاندار قابل تقلید اور سنہری حروف میں لکھے جانے والے الفاظ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جبکہ دوسری طرف حکومتی مخالفین کے ہر لفظ پر غداری, بغاوت اور دہشت گردی سے کم ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. بے شرم دور چل رہا ہے, بے شرم دور چل رہا ہے جی. طارق متین, سینئر صحافی, اینکر, ڈڈ اٹ گو آن ایئر, وہ پوچھ رہے ہیں عماد یوسف سے جو اے آر وائی سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے جو اس پر تنقید کی ہے. پریزیڈنٹ ہیں اے آر وائی نیوز کے عماد یوسف, ان سے یعنی وہ بھی حیران ہے طارق متین صاحب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہتے ہیں یہ آن ایئر چلا گیا. اویس حمید, سینئر صحافی ہیں جی اور ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں, اور یہ کہتے ہیں نون لیگی رہنما طلال چودھری کی سابق چیف جسٹس عاقب نثار اور دیگر ججوں کے اہل خانہ کے بارے میں انتہائی قابل اعتراض گفتگو. ان کے گھروں کی خواتین تک کوئی نام لے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یوں جاتی ہیں, وہ تو یہ کرتی ہیں, یہ تم ان کی یہ دال سے یہ کام تم شروع کر دو. اف, اچھا جی کیا کہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بس اس سے زیادہ ان کو شرم تو آنی نہیں ہے, ان کو شرم دلانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, لیکن لوگوں کو, عوام کو ضرور پتہ لگ جائے کہ جناب جب یہ لوگ آئیں تو آپ, میرا خیال ہے کہ ٹی وی کی آواز کم از کم بند کر دیں, تاکہ جو بھی چل رہا ہوگا وہ نیچے لکھا آ جائے گا, وہ آپ سن لیں کہ جی یہ ان کے نون لیگ کے یا طلال چودھری جو ہیں وہ کیا پریس کانفرنس پہ کہہ رہے ہیں. آئندہ میرا خیال ہے آپ کے گھر بچے ہیں, خواتین ہیں, تو ویسے بھی کوئی کسی شخص کو کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے ایسا کہ جی گالیاں بھی سنیں, کیا فائدہ, اپنے کانوں کو گناہ گار کرنا ہے, خود اپنی طبیعت پر بوجھ ڈالنا ہے. تو اس لیے جب یہ آئیں تو میرا خیال ہے پھر میوٹ ہی کر دیں, اور تو کوئی حل نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.